داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 211۔ اتنے سارے اعلیٰ حکام کے ہجوم پر اس گرجدار آواز نے سناٹا طاری کر دیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ریمانڈ کے فوجی نمائندے کے حکم کو کوئی مسلمان ایسے جوش سے ٹوکے گا۔ سب نے دیکھا کہ یہ کون ہے۔ وہ حماد کا قلعہ دار تھا جس کا نام جوردیک تھا۔ تاریخ میں اس کا نام جوردیک ہی لکھا گیا ہے، پورے نام کا علم نہیں ہو سکا۔ اس کے متعلق تاریخ اتنا ہی بتاتی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست تھا، لیکن وقائع نگاروں کے مطابق اس واقعے تک وہ صلاح الدین ایوبی کے مخالف کیمپ میں تھا اور الصالح کے وفاداروں میں سے تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ صرف اس ضیافت میں ہی شریک نہیں تھا بلکہ جنگی کانفرنسوں میں شریک ہوتا تھا۔ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کا جو منصوبہ بنا تھا وہ اس میں بھی شریک تھا۔ اس نے جب ایک صلیبی کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ حلب کے ہر گھر کی تلاشی لی جائے گی تو اس میں اسلامی وقار بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، یہاں مسلمان گھرانے ہیں جن میں پردہ نشین خواتین بھی ہیں، ہم ان کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ شریف گھرانوں میں فوجی داخل نہیں ہوں گے۔ قاتل اسی شہر کے تھے۔ ایک صلیبی افسر نے کہا، ہم تمام شہریوں سے انتقام لیں گے۔ ونسر جیسا قابل افسر قتل ہو گیا ہے، ہمیں کسی کی عزت اور کسی کے پردے کی پرواہ نہیں، اور مجھے تمہارے ایک افسر کے قتل کی پرواہ نہیں۔ جوردیک نے قہر سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جوردیک، خاموش رہو۔ نو عمر اور ناتجربہ کار سلطان نے حکم کے لہجے میں کہا، یہ لوگ اتنی دور سے ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، کیا تم مہمان نوازی کے آداب سے ناواقف ہو؟ احسان فراموش نہ بنو، ہمیں قاتل کو پکڑنا ہے۔ خلیفہ کی تائید میں کئی آوازیں سنائی دیں۔ میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہو سکتا ہوں اور ہوں بھی، جوردیک نے کہا، لیکن اپنی قوم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ محترم سلطان، اگر آپ نے شہریوں کو پریشان کیا تو سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے خلاف جو محاذ بنا رہے ہیں وہ کمزور ہو جائے گا۔ ہم نے قوم کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ ریمانڈ کے فوجی نمائندے نے کہا، ہم قاتلوں کو ڈھونڈیں گے، وہ کسی گھر میں ہی ہوں گے، ہم انہیں باہر نکال لیں گے۔ یہ قتل صلاح الدین ایوبی نے کرایا ہے۔ میرے دوست، جوردیک نے کہا، تمہارے ایک افسر کا قتل کوئی بڑی بات نہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کی کتنی بار کوشش کر چکے ہو، یہ الگ بات ہے کہ تم اسے قتل نہیں کر سکے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے کوئی جرم کیا تھا۔ دشمن ایک دوسرے کو ہر جائز ناجائز طریقے سے مارنے اور مروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تمہارے ونسر کو ایوبی نے قتل کرایا ہے تو فرق صرف یہ پڑا ہے کہ تم اسے قتل کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور وہ تمہارے ایک اہم افسر کو قتل کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تم اس کے کئی ایک اہم افسروں کو قتل کرا چکے ہو۔ اس نے شہریوں کو کبھی پریشان نہیں کیا۔ تمام مسلمان امراء اور حکام جوردیک کے خلاف بولنے لگے۔ وہ صلیبیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جوردیک نے سب کا مقابلہ کیا اور اسی بات پر ڈٹا رہا کہ شہر کے کسی گھر کی تلاشی نہیں لی جائے گی۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ تم بھی اس قتل میں شریک ہو؟ ایک صلیبی مشیر نے کہا، مجھے شک ہے کہ تم صلاح الدین ایوبی کے دوست ہو۔ اگر حلب کے مسلمان گھرانوں کو پریشان کیا گیا تو میں کسی کے بھی قتل میں شریک ہو سکتا ہوں، جوردیک نے کہا، اور میں ایوبی کا دوست بھی ہو سکتا ہوں۔ ہم جب تک یہاں ہیں ہمارا حکم چلے گا، صلیبی نمائندے نے کہا۔ تم یہاں اجرت پر آئے ہو، جوردیک نے کہا، یہاں ہمارا حکم چلے گا۔ ہم مسلمان ہیں، حالات ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم بلا اجرت آئے ہو تو میں تمہاری مدد سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میں قلعہ داری کے عہدے سے بھی دستبردار ہوتا ہوں، اور میں تم سب کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے کسی ایک بھی بے گناہ فرد کو تکلیف دی گئی تو میں انتقام لوں گا۔ کسی کے اشارے پر دو آدمی جوردیک کو باہر لے گئے۔ اس کی غیر حاضری میں صلیبی نمائندے نے سب سے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ قلعہ دار کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شخص اتنی دلیری سے باتیں کر رہا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے قلعے میں جو فوج ہے
وہ اس کی مرید ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ صورتحال اچھی نہیں۔ آپس میں صلاح مشورہ کر کے جوردیگ کو اندر بلایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ شہریوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا مگر قاتلوں کو تلاش ضرور کیا جائے گا۔ جوردیگ نے کہا کہ وہ 3-4 دن وہیں رہے گا۔ 3-4 دنوں بعد جوردیگ حلب سے روانہ ہوا۔ وہ اپنے قلعے حماد کو جا رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں قاتلوں کی تلاش اور سراغ رسانی ہوتی رہی۔ اس کی خواہش کے مطابق کسی گھر کی تلاشی نہیں لی گئی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر جا رہا تھا مگر صلیبیوں کو اس کے متعلق اطمینان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 10-12 محافظ تھے۔ جوردیگ سمیت سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ راستے میں ٹیلوں اور چٹانوں کا علاقہ آتا تھا۔ جوردیگ اس علاقے میں داخل ہوا تو بیک وقت کہیں سے 2 تیر آئے۔ دونوں اس کے گھوڑے کے سر میں پیوست ہو گئے۔ تیر اندازوں نے تیر جوردیگ پر چلائے ہوں گے۔ گھوڑا بے لگام ہو کر دوڑ پڑا۔ 2 تیر اور آئے، وہ بھی گھوڑے کو لگے۔ اب کے نشانہ خطا ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ گھوڑا بھدک کر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ جوردیگ شہسوار تھا۔ وہ دوڑتے گھوڑے سے کود کر ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کے محافظ ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ تیر اندازوں کے تعاقب میں گئے تھے۔ علاقہ ایسا تھا کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں تھا۔ جوردیگ سمجھ گیا کہ یہ کرائے کے قاتل ہیں جنہیں صلیبیوں نے اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہیں یہ شک تھا کہ جوردیگ سلطان ایوبی کا دوست ہے۔ وہ جنگجو تھا۔ چٹان کی اوٹ سے نکل کر اوپر چلا گیا۔ اسے صرف چٹانیں نظر آئیں یا اپنے محافظ جو ادھر ادھر تیر اندازوں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ادھر آ جاؤ، کسی نے چلا کر کہا۔ ادھر آ جاؤ، پکڑ لیے ہیں۔ محافظ ادھر کو بھاگے۔ محافظوں نے 3 آدمیوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تینوں نقاب پوش تھے مگر ان کے پاس کمانیں نہیں تھیں۔ ترکش بھی کسی کے پاس نہیں تھی۔ ان کے ساتھ گھوڑے تھے۔ انہیں اس حالت میں پکڑا گیا تھا کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ تینوں نے چہرے چھپا رکھے تھے۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ انہیں پکڑ کر جوردیگ کے پاس لے گئے۔ تمہاری کمانیں اور ترکش کہاں ہیں؟ جوردیگ نے ان سے پوچھا۔ ہمارے پاس صرف تلواریں ہیں، ایک نے جواب دیا۔ سنو بھائیو، جوردیگ نے بڑے تحمل سے کہا، تمہارے 4 تیر خطا گئے۔ تم مجھے قتل نہیں کر سکے۔ تم پکڑے بھی گئے ہو۔ تم ہار گئے ہو۔ اب جھوٹ سے بچو۔ کیسے تیر؟ ایک نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ ہم نے کسی پر تیر نہیں چلائے۔ ہم مسافر ہیں، ذرا آرام کرنے کے لیے رکے تھے، اب جا رہے تھے کہ ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ جوردیگ ہنس پڑا اور جواب دینے والے نقاب پوش سے کہنے لگا، میں تمہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک میں تم تینوں کی گردنیں اڑا چکا ہوتا۔ تم کرائے کے قاتل ہو۔ صرف یہ بتا دو کہ میرے قتل کے لیے تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ صاف صاف بتا دو اور جاؤ۔ 2 نقاب پوشوں نے قسمیں کھائیں، تیسرا خاموش رہا۔ اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالو، جوردیگ نے کہا۔ کسی کے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کرو۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، فوراً آزاد کر دوں گا۔ نقاب پوشوں نے پھر پس و پیش کی۔ ان کے نقاب اتار دو، جوردیگ نے اپنے محافظوں سے کہا۔ ان سے تلواریں لے لو۔ 2 نقاب پوشوں نے نیاموں سے تلواریں نکال لی اور پھرتی سے پیچھے ہٹ گئے۔ تیسرا نقاب پوش ان دونوں کے پیچھے ہو گیا۔ اس کے پاس تلوار نہیں تھی۔ جوردیگ نے قہقہہ لگا کر کہا، کیا تم اتنے سارے محافظوں کا مقابلہ کر سکو گے جبکہ تمہارے تیسرے ساتھی کے پاس تلوار ہی نہیں ہے؟ میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں۔ میں نے ابھی اپنے محافظوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ تمہاری بوٹیاں اڑا دیں۔ محافظوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ اور میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے تیر نہیں چلائے، ایک نقاب پوش نے کہا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔